ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا ہوں۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشانے کی بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تھا کسے ایرانیوں دا سر لا دے بنائے، پچھو اللہ کھلوتو ہوا کنڈ تے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرسی، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے گئے؟ اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب
किसी को समझ में नहीं आया। सारे फिर यही कहने लगे, लगता अल्लाह ने किसी के जरिए हमारी मदद की, और ये कहकर उठ गए। तो फिर हजरत सलमा खेमे में दाखिल हुई और हजरत साद से पूछने लगी, आज जंग का क्या हाल रहा? तो कहने लगे, आज तो अल्लाह ने किसी फरिश्ते के जरिए हमारी मदद की। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे, वैसे एक बात कहूँ सलमा, अगर मेरा घोड़ा अस्तबल में ना होता तो मुझे लगता था घोड़ा मेरा है, और अबू महजन कैद में ना होता तो मुझे लगता था हमले का अंदाज अबू महजन का है, कन पता नहीं कौन था। तो हजरत सलमा कहने लगी, हाजर अगर आप मुझे माफ़ करें तो मैं एक बात कहूँ? कहने, हाँ हाँ कहो। कहा, वो घोड़ा आपका था और वो अबू महजन था, कभी हम भी तुम में बिचारा थे। कहने लगा, वो कैसे? कहा, मैं गुजरी तो उसने मुझे कहा मुझे छोड़ दो, मैंने छोड़ा नहीं, उसने शेर पढ़े, मेरा दिल नरम हो गया, मैंने छोड़ दिया। ये सारा कमाल अबू महजन का है। फरमाया, अभी बुलाओ, अभी बुलाओ। अबू महजन को बेड़ियां खोल के बुलाया गया, आपने गले लगाया, माथा चूमा। अबू महजन, आज के बाद जो मर्जी कर, तू आज़ाद है, तुझे कोई सजा नहीं है। कहा, फिर मेरी भी आज के बाद शराब से पक्की तौबा है। पहले मैं इसलिए शुरू कर देता था कि लोग कहेंगे कोड़ों के डर से इसने शराब छोड़ी, तो मैं फिर शुरू कर देता था। अब आपने मुझे माफ़ किया तो मेरी भी तौबा है।